Welcome, O Ramadan. You are honored, O month of the Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ زکوٰۃ فطر یا جسے فطرہ یا فطرانہ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یہ ماہ رمضان کے مکمل ہونے پر صلاۃ عید کی ادائیگی سے قبل ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جس سال صوم رمضان فرض ہوا سن 2 ہجری میں، اسی سال زکوٰۃ فطر کی بھی مشروعیت ہوئی۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان زکوٰۃ فطر کی ادائیگی میں غفلت برتتے ہیں، جو انتہائی افسوسناک حرکت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا فطرہ یا زکوٰۃ فطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو ہر آزاد و غلام، ہر مرد و عورت، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے اسے ادا کر دیا جائے۔ اگر کسی مسلمان کے پاس عید کے دن اور عید کی رات اپنی خوراک اور اپنے اہل و عیال کی خوراک سے فاضل موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فطر واجب ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی طرف سے اور جن کا نان و نفقہ اس کے اوپر لازم ہے، جیسے بیوی اور بچے وغیرہ، ان سب کی طرف سے زکوٰۃ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ البتہ اگر ہر کوئی اپنی اپنی طرف سے ادا کرے تو اس کے بہتر ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ حدیث میں ہر ایک کو مخاطب کر کے حکم دیا گیا ہے۔ پیٹ کا جو بچہ ہے حمل، اس پر زکوٰۃ فطر واجب نہیں ہے، لیکن اس کی طرف سے ادا کر دینا مستحب ہے، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ پیٹ کے بچے کی طرف سے بھی زکوٰۃ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ فطر میں بہت سی دینی، اخلاقی، اجتماعی اور معاشرتی حکمتیں موجود ہیں۔ زکوٰۃ فطر کی ادائیگی میں اللہ کی نعمت کا شکریہ بندہ ادا کرتا ہے کہ اس نے رمضان کے صیام و قیام کی تکمیل کی توفیق بخشی، اور اس نیک مہینے میں، اس فضیلت والے مہینے میں صالح اعمال کی سہولت عطا فرمائی۔ زکوٰۃ فطر کی ادائیگی سے حالت صوم میں صادر ہونے والی کوتاہیوں، خامیوں، کمیوں، لغویات، نقائص اور گناہ کے کاموں سے طہارت اور پاکی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ فطر کی ادائیگی سے فقراء اور مساکین کے ساتھ بہتر سلوک اور نیک رویے کا اظہار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ فطر کی ادائیگی سے سخاوت و فیاضی اور ہمدردی و غمخواری کے اعلیٰ ترین اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے مقابل میں جو مذموم اخلاق ہیں ان سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ فطر کی ادائیگی سے عید کے پرمسرت موقع پر غریبوں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کو بھیک مانگنے کی ذلت سے بچا کر انہیں امیروں اور دولت مندوں کے دوش بدوش عید کی خوشیوں میں شریک کیا جاتا ہے، تاکہ عید سب کی عید ہو، عید کے دن کوئی پریشان حال نہ رہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو صائم یعنی روزے دار کی لغو اور بیہودہ باتوں سے پاکی کا ذریعہ اور مسکینوں کی خوراک کے لیے مقرر فرمایا۔ جس نے صلاۃ عید سے پہلے اسے ادا کر دیا تب تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن اگر کسی نے تاخیر کی اور عید کے بعد ادا کیا تو پھر یہ زکوٰۃ فطر نہیں ہوگا، عام صدقہ ہو جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ میں
سند حسن سے مروی ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ فطر میں کون سی جنس نکالنی چاہیے، یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ فطر ان اجناس میں سے ہونا چاہیے جو انسانوں کی خوراک ہیں، مثلا گیہوں، جو، کھجور، کشمش، پنیر، چاول، مکئی یا کوئی دیگر چیز جو انسانوں کی خوراک مانی جاتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، کننا نخرج زکاۃ الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب، کہ ہم زکوٰۃ فطر کسی غلے میں سے ایک سا ایک ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے، اس سے ناپ کر کے ایک سا غلہ دیا کرتے تھے، ایک سا جو دیا کرتے تھے، ایک سا کھجور دیا کرتے تھے، ایک سا پنیر دیا کرتے تھے، ایک سا کشمش دیا کرتے تھے۔ یہ کھانے والی چیزیں، انسانوں کی خوراک والی چیزیں ہم صدقہ فطر میں دیا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کی خوراک، جانوروں کا چارہ یہ فطرے میں نکالنا درست نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ کو مسکینوں کی خوراک قرار دیا ہے، طعمۃ للمساکین، یہ چوپایوں کی خوراک نہیں ہے۔ ایسے ہی آدمیوں کی بھی خوراک کے علاوہ پوشاک، کپڑے، برتن، ساز و سامان وغیرہ بھی فطرے میں نکالنا درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غلے میں متعین کیا ہے، اور آپ کے متعین کردہ حدود سے تجاوز کرنا درست نہیں۔ غلے کی قیمت بھی نکالنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی ایسا کام کرے جو ہماری شریعت اور ہمارے دین کے مطابق نہیں ہے، اسے رد کر دیا جائے گا۔ اور ایسے ہی قیمت نکالنا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کے بھی خلاف ہے، کیونکہ جناب صحابہ کرام کا بھی آپ نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کو سنا کہ وہ غلے ہی میں سے نکالا کرتے تھے، اور قیمت نکالنا یہ عمل صحابہ کے خلاف ہے۔ ایسے ہی قیمت آپ کس اعتبار سے نکالیں گے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ فطر کو مختلف اجناس میں متعین کیا ہے۔ اگر قیمت کا اعتبار ہوتا تو کسی ایک جنس میں ایک پیمانہ متعین ہوتا اور باقی اجناس میں اس کی قیمت متعین ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک سا غلہ، ایک سا کھجور، ایک سا پنیر، ایک سا جو، ایک سا گیہوں، یہ ساری چیزوں کی قیمتیں الگ ہوتی ہیں، تو پھر کس کی قیمت ادا کی جائے گی؟ اسی طرح سے قیمت نکالنے سے میرے بھائیوں زکوٰۃ فطر کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک ظاہری شعار ہے جسے سب جانتے ہیں۔ قیمت نکالنے کی شکل میں وہ ایک مخفی صدقہ ہو جائے گا جسے صرف دینے اور لینے والے جانیں گے۔ جب صلاۃ عید سے پہلے غلے تقسیم کیے جاتے ہیں تو ساری دنیا دیکھتی ہے کہ یہ مسلمان صلاۃ عید کی ادائیگی سے پہلے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حاجت مندوں کے لیے غلے تقسیم کر رہے ہیں۔ غلوں کی تقسیم ہو رہی ہے، کوئی بھی مسکین باقی نہ رہے، کوئی بھی بھوکا باقی نہ رہے۔ بہت سارے لوگ یہاں اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جب ہم کھلم کھلا اسے تقسیم کریں گے تو اس میں ریاکاری کا خطرہ ہے۔ میرے بھائیوں، صلاۃ باجماعت آپ ادا کرتے ہیں کھلم کھلا سب کے سامنے، حج ساری دنیا کے سامنے آپ کرتے ہیں، اسی طرح سے صوم رکھتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے کھا پی نہیں سکتے، اعمال ظاہری سامنے کرتے ہیں آپ، اس میں کون سی ریاکاری ہے؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ دین کے ایک شعار پر اور دین کی ایک شناخت پر عمل کرنے سے روکنے کے لیے یہ دین کا شعار ہے۔ جہاں یہ سنت مٹ چکی ہو وہاں یہ سنت زندہ کرنا چاہیے، اور عید سے پہلے غلہ تقسیم کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ بات بھی یاد رہے کہ زکوٰۃ فطر کی ادائیگی کا سب سے افضل وقت یہ ہے کہ آدمی صلاۃ عید کے دن فجر کے بعد سے لے کر اور صلاۃ عید کی ادائیگی سے پہلے اگر ادا کرتا ہے تو یہ سب سے افضل وقت ہے، اور اگر صلاۃ عید کے دن سے ایک دو دن پہلے نکال دیا جائے
تو یہ جائز وقت ہے۔ جواز کا وقت عید سے 1 یا 2 دن پہلے کا ہے، یعنی آپ غریب کے یہاں 1-2 دن پہلے اگر غلہ پہنچا دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، یعنی 27 رمضان یا 28 رمضان کو اگر کوئی غلہ ادا کر دیتا ہے تو ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس سے پہلے کسی نے فطرہ ادا کر دیا، کسی نے 25 رمضان ہی کو فطرہ ادا کر دیا تو وہ فطرہ ادا نہیں ہوگا، وقت سے پہلے ادائیگی کی وجہ سے وہ فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ کیا ظہر کی صلاح اگر آپ 10 بجے دن میں پڑھ لیں تو ہو جائے گا؟ نہیں، یہ اس کا جائز وقت نہیں ہے۔ ایسے ہی فطرے کی ادائیگی کا جائز وقت جو ہے عید سے 1-2 دن پہلے ہے، اس سے زیادہ پہلے نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ چھوٹے اور بڑے سب کی طرف سے فطرہ نکالتے تھے۔ نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ میرے بیٹوں کی طرف سے فطرہ دے دیتے تھے اور ان لوگوں کو فطرہ یہ دیا کرتے تھے جو اسے قبول کرتے تھے، اور عید سے 1-2 دن پہلے بھی دے دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، قبل از وقت فطرہ دینا جائز اور درست نہیں ہے، اور ایسے ہی عید تک مؤخر کر دینا کہ صلاۃ عید کے بعد ادا کریں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس عبادت کا ایک وقت مقرر ہے، اسی وقت میں اسے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے وجوب کا وقت ہے جس وقت صلاۃ فطر کے عید کی رات جب سورج ڈوب جانے کے بعد صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یہ اس کا واجب وقت ہے۔ اس کی مقدار یہ ہے کہ ہر فرد کی طرف سے 1 صاع غلہ دیا جائے، جیسا کہ آپ حدیث سن چکے ہیں۔ 1 صاع کا وزن تقریباً اوسط وزن 2.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ صاع یہ ناپنے کا پیمانہ ہے، اس سے ناپ کے غلہ دیا جاتا ہے، اور ناپنے والی چیز کو جب وزن میں تبدیل کیا جائے تو مختلف چیزوں کا وزن، بلکہ بسا اوقات ایک ہی چیز کا وزن مختلف اوقات میں کیفیت بدل جانے کی وجہ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے بطور احتیاط اگر غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے کوئی 3 کلو غلہ ادا کر دے تو یہ بہت بہتر ہے۔ ایک آدمی کی طرف سے 3 کلو غلہ بطور احتیاط، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر کسی کے پاس وزن کرنے کے لیے کوئی آلہ موجود نہیں ہے تو ایک متوسط آدمی کے ہاتھ سے 4 لپ بھر کر کے اگر غلہ ادا کر دیا جاتا ہے تو فطرہ ادا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ فطر کے حقداروں اور اس کے مصرف کے تعلق سے یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ فطر یہ عام زکوٰۃ کے مصارف پر نہیں خرچ کیا جائے گا، بلکہ یہ صرف فقراء اور مساکین کے لیے ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث فرمایا طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کی خوراک کے لیے ہے، اس لیے اسے مسکینوں اور غریبوں ہی کو دیا جائے۔ مسجد میں یا مدرسہ میں یا اسلامی مراکز میں صدقہ فطر دینا درست نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی ایسی سوسائٹی، کوئی ایسی جمعیت ہو جو فطرہ کو جمع کر کے غریبوں تک پہنچاتی ہو، اصل حقداروں تک پہنچاتی ہو، تو انہیں دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک فطرہ 1 سے زیادہ غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور کئی فطرے ایک ہی غریب کو بھی دیے جا سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ فقراء و مساکین کو تلاش کرنے کے بجائے اپنے ہی رشتہ داروں میں، اپنے پڑوسیوں میں، یا باہمی تبادلہ کے طور پر ایک دوسرے کو لے لیا کرتے ہیں، دے دیا کرتے ہیں، یا بعض متعین خاندانوں ہی میں دیا کرتے ہیں، اور ان کی مالی پوزیشن نہیں دیکھتے۔ کیا واقعی وہ غریب اور کیا واقعی وہ مسکین ہیں؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر وہ غریب و مسکین نہیں ہیں تو وہ لینے کے حقدار نہیں ہیں، اور نہ ہی انہیں دیا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فطرہ کی صحیح ادائیگی اور صحیح مصرف میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ فطر آدمی جہاں پر ہے وہیں کے فقیروں کو ادا کر دے، چاہے عارضی طور پر مقیم ہو، چاہے مستقل وہاں اقامت ہو، لیکن اگر وہاں کے فقیروں کو نہیں جانتا یا وہاں اسے فقیر نہیں مل رہے ہیں تو کہیں بھی اسے بھیج سکتا ہے، اور کہیں وہ ادا کرنے کے لیے کسی کو وکیل بنا سکتا ہے۔ یہ اس کے لیے جائز ہے، کیونکہ اصل اس مسئلے میں جواز ہے، اور کوئی بھی عبادت از خود کرنا یہی اصل ہے، یہ نہیں کہ آپ جو ہے ہر مسئلے میں چاہیں کہ کوئی دوسرا آپ کی طرف سے کر دے۔ اس لیے خود غریبوں کو معلوم کرنا اور خود غریبوں تک پہنچانا یہی اصل ہے، اور اسی طرح ادائیگی کی، فطرہ کی ادائیگی کی کوشش کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔